بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ محمد نذیر خان، پاکستان میں اس وقت انقلاب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے انگریزوں سے 47 میں آزادی حاصل کر لی۔ اس وقت ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں، انقلاب لے کے آئے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں جو ہے وہ ایک نیا ملک بن گیا۔ اب جب نیا ملک بن گیا، پھر اس نئے ملک کے قائم ہونے کے بعد جو ہے، اس کے قیام کے بعد جو ہے ایک کنسٹیٹیوشن ہمیں مل گیا، ہمیں آزادی مل گئی۔ اب پاکستان میں انقلاب کی ضرورت نہیں ہے، اب پاکستان کو آئین اور قانون دستور کے مطابق چلانے کی ضرورت ہے، انصاف کے مطابق چلانے کی ضرورت ہے، جہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ تو اس وقت پاکستان میں انقلاب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صرف اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے، آئین اور قانون کی بالادستی کو تسلیم کرنا ہے، عدلیہ کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہے، اور جو ہے اس ملک کے اندر جو ہے نظام انصاف جو ہے اس کا بول بالا کرنا ہے، اس کی بالادستی کرنی ہے۔ ادروائز جو ہے پاکستان میں جو اگر آپ قانون اور آئین کی بالادستی تسلیم نہیں کریں گے، عدلیہ کے فیصلوں کا احترام نہیں کریں گے، تو پھر جو ہے انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہیں وہ ہوتی ہی رہیں گی۔ معاشرہ جو ہے پھر جنگل کا قانون بن جائے گا، اور پھر مائٹ از رائٹ ہو جائے گا۔ تو ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے جو ہمارا کنسٹیٹیوشن ہے اس کو تسلیم کرنا ہوگا، آئین اور قانون کی بالادستی کو فالو کرنا ہوگا۔ اور اب جو لوگ پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑ رہے ہیں، وہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ وہ آئین اور قانون سے مایوس ہو چکے ہیں، عدلیہ کے فیصلوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ عدلیہ ہمیں ریلیز کرتی ہے، اس ملک میں آئین اور قانون کو نہیں تسلیم کیا جا رہا، مانا نہیں جا رہا۔ ہم جیل سے رہا ہو کر آتے ہیں، پھر ہمیں ایک نئے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، پھر ہمیں جیل سے رہائی ملتی ہے، پھر نئے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، جب تک جو ہے پریس کانفرنس نہ کرنی پڑے۔ تو اب تو آسان طریقہ رہ گیا ہے کہ آپ عدلیہ کو چھوڑ دیں، آئین اور قانون کو چھوڑ دیں، آئے پریس کانفرنس کریں اور آرام سے اپنی جو ہے رہائی والی، آزادی والی جو زندگی ہے وہ گزاریں۔ تو ان تمام واقعات سے عمران خان مایوس نہیں ہوگا۔ اس نے ہمیشہ اکیلے رہنا سیکھا، اکیلے فائٹ کرنا سیکھا، اس نے اکیلے رہ کے طریقے انصاف قائم کی۔ تو ڈیفینیٹلی اس کی نفسیاتی طور پہ پریشرائز نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا کوئی شوق بھی نہیں ہے دوبارہ وزیر اعظم بننے کا، اقتدار میں آنے کا۔ اس کا جو خواب ہے اقتدار میں آنے کا تو یہ تھا کہ اس نے عوام کی فلاح کرنی ہے۔ اس کا کیا نظریہ ہے کہ وہ اقتدار میں کیوں ہونا چاہتا ہے؟ وہ عوام کی فلاح کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے، پاکستان کا انٹرنیشنل لیول میں بہتر مقام پیدا کرنے کے لیے وہ اقتدار میں آنا چاہتا ہے۔ ادروائز تو اس کو اب اقتدار میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا اس کو جانتی ہے، سب کا پرائم منسٹر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ عزت سے نوازا ہے۔ تو اب اگر اقتدار میں اس کو نہ بھی ملے تو اس کی ذاتی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا اتنا پروٹوکول ہے، اتنا اس کی شہرت ہے، اس کی عزت ہے پوری دنیا میں۔ تو اس کا جو نظریہ ہے وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ عمران خان کی آپ نے نظریے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ وہ انسان ہی نہیں ہے جس کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اس کا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے پاکستان کا جو امیج ہے وہ پوری دنیا میں اچھا کرنا ہے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، جہاں پہ جو میں نے ایجوکیشن کے لیول بڑا اچھا کرنا ہے۔ اب وہ اس کا جو پلان تھا ایجوکیشن کارڈ، صحت کارڈ کے بعد ایجوکیشن کارڈ آ رہے تھے، کیونکہ اب غریب آدمی کی بھی بڑے بڑے سکولوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کی کیپیسٹی میں آ سکتا تھا، اور معاشی پلان ہمارا بہتر ہو سکتا تھا، اور عوام جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ تو جب تک آپ جمہوریت کے اندر جو ہے ووٹ کی طاقت کو تسلیم نہیں کریں گے، آپ لاکھ سیاسی پارٹی کو توڑ لیں، وقتی طور پہ لگ رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف جو ہے الیکشن ہار جائے، ویک ہو گئی ہے، تو یہ ہماری جمہوریت کے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ وقتی طور پہ تو آپ کے ناک کو تسکین آ جائے، پی ڈی ایم جو ہے وہ خوش ہو جائے، بلاول شاید وزیر اعظم بن جائے، اور نو لیگ اس کی اتحادی بن جائے، لیکن ان لانگ رن میں جو ہے جب تک آپ آئین اور قانون کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر آنے والے دنوں میں جس طرح تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، آنے والے دنوں میں یہ حالات پھر آپ کو بھی فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔